السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اپنی قوم کے غیرت مند مسلمانوں سے بس تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ گزارش ہے آپ سے میری پوری بات سماعت فرمائیں۔ یوں تو سوشل میڈیا پر ایک گھنٹے دو گھنٹے اپنے وقت گزار دیتے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر جو بات کرنے لگا ہوں، جس فکر کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، وہ فکر صرف مجھے نہیں آپ کو بھی ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف مجھے نہیں آپ کو بھی چاہیے، اس کا جواب صرف مجھے نہیں آپ کو بھی درپیش ہے۔ گزارش ہے آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب شریعت نے ہمارے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے تو پھر ہمارے گھر کے لوگ شرابی کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے گھر کا جوان شرابی کیوں بنتا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب شریعت نے ہمارے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیا تھا، ہمارے گھر کی عورتوں پر پردہ فرض ہے، تو پھر ہمارے گھر کی عورتیں بے پردگی کے شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ کیوں ہو رہی ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو پھر ہمارے گھر کے بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ، تو پھر ہمارے گھر کے لوگ بے نمازی کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال ہے آپ سے، بے نمازی بننے کی وجہ، شرابی ہمارے گھروں میں ہونے کی وجہ، بے پردگی ہمارے گھروں میں ہونے کی وجہ، بچیاں ہمارے گھر کی مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو سماعت فرمائیں۔ اس کی صرف ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شریعت سنائی جاتی ہے اور ہمارے گھروں میں بے حیائی دکھائی جاتی ہے۔ غور کریے گا سنانے اور دکھانے میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے گھروں میں شریعت کو سنائی جا رہی ہے اور بے حیائی کو دکھائی جا رہی ہے۔ مثلاً دوپٹے کو سر پہ رکھنا ہے، یہ میلاد کے ذریعہ، تبلیغ کے ذریعہ یا اپنے الفاظ کے ذریعہ سنایا جاتا ہے، لیکن اسی سر کے دوپٹے کو کہاں رکھنا ہے؟ کندھے پر رکھ کر یہ دکھایا جا رہا ہے۔ شراب سے، جوئے بازی سے بچوں کو دور رکھنا ہے، یہ صرف بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، خود جوئے کے قریب جا کر کے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اگر جوئے سے بچے کو بچانا ہے تو دکھانا یہ ہے کہ ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے۔ اگر بچے کو نمازی بنانا ہے تو صرف سنانا نہیں ہے کہ نماز پڑھو، صرف کہنا نہیں ہے کہ نماز کے قریب جاؤ، نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گا۔ سنانے اور دکھانے میں بہت فرق ہے میرے بھائی۔ جو چیز سنائی جاتی ہے اس پر کم عمل کرتے ہیں لوگ، مشکوک رہتے ہیں لوگ، لیکن جس چیز کو دکھا دیا جاتا ہے اس پر مکمل طور سے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مصطفیٰ اپنے تمام فرامین کو جب صحابہ کرام کے پاس رکھتے تھے، سامنے رکھتے تھے، تو میرے مصطفیٰ اس پر عمل کر کے صحابہ کو دکھاتے تھے۔ اپنی زندگی میں اگر برائی سے، بے حیائی سے اپنے بچوں کو روکنا ہے تو اپنی زندگی میں شریعت کو دکھانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں شریعت کو، دکھائیں کہ نماز کا لباس کیا ہے، دکھائیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کیسے کیسے کیا کیا لوازمات کرنے ہوتے ہیں۔ تب جا کر کے آپ کے بچے آپ کے قریب جائیں گے، شریعت کے قریب جائیں گے، بے حیائی سے دور ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں بے حیائی کو دکھایا جاتا ہے اور شریعت کو سنایا جاتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پریشان ہیں، اپنے بچوں سے پریشان ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے آؤ، آپ کا بچہ ہر ایک شیطانی کام سے رک جائے گا۔ دکھانا پڑے گا آپ کو نماز پڑھ کے، صرف لانا نہیں ہے۔ خود نماز پڑھو گے، آپ کا بچہ اپنے آپ سجدے میں گرتا ہوا نظر آئے گا۔ خود اپنے گھر کی مائیں اگر اپنے سروں پر دوپٹہ رکھیں گی تو بچیوں کو کندھے پر دوپٹہ رکھتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں گزارش ہے آپ سے، اپنے بچوں کو کندھے پر دوپٹہ رکھ کر نہیں، سروں کے بال کو کھول کر کے نہ سکھائیں کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے۔ سر کو ڈھک کر کے، چہرے کو ڈھک کر کے شرعی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، یہ اپنے زندگی میں، عملی زندگی میں ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں تاکہ وہ دیکھیں اور دیکھ کر کے عمل کریں۔ السلام علیکم۔